نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے طالب جان عباس ہندی بطور امیدوار برائے تحصیل چیئرمین تحصیل بنکٹ رامولیا مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس وقت میدان میں ہوں اور تحصیل چیئرمین شپ کے لیے ایک میدان میں ہوں اور ہمارا الیکشن بھی بہت قریب ہے، تو میں نے میرے دوستوں کی مشاورت سے ہماری جو کور ٹیم ہے اس کی مشاورت سے میں آپ کے سامنے اپنا منشور پیش کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے پچھلے کئی سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے جو بلدیاتی نظام ہے اس نظام کے ثمرات سے کوہستان محروم رہا ہے۔ اور اس وقت جو 31 مارچ کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بطور امیدوار ہم میدان میں ہیں اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم عوام کے سامنے، ووٹرز کے سامنے اپنا منشور رکھیں۔ ہماری کور ٹیم نے جو منشور مرتب کیا ہے اس میں ہمارا جو فوکس ہے، جو سینٹرل پلر ہے، جو مرکزی ستون ہے وہ نوجوان ہیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے آج کو قربان کریں گے تو ہمارے نوجوانوں کا کل محفوظ ہوگا۔ تو ہمارا جو بنیادی ستون ہے وہ نوجوان ہے۔ اس وقت خوش قسمتی سے ہمارے نوجوان کوہستان سے اور اسپیشلی ہمارے تحصیل سے کثیر تعداد میں نوجوان یونیورسٹیوں سے آتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو پراپر ان کی کونسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے یہاں ان کے پراپر حقوق کے لیے کوئی سوچ ویژن رکھنے والا بندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ اپنی پیک پہ ہے اور آئے روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو منشور کا پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہماری دیگر جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان نوجوانوں کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور جو سینٹرل پلر ہے، جو سینٹرل ایلیمنٹ ہے وہ نوجوان ہے اور نوجوانوں کی ان امپلائمنٹ ہے۔ تو جب ہم انشاءاللہ العزیز چیئرمین شپ کے اس الیکشن سے الیکٹ ہو کے میدان میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ نوجوانوں کی ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، نوجوانوں کے فیوچر کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہمارا دیگر اضلاع کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایجوکیشن کے ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے جو محکمہ ہے اس کے ساتھ مل کے پیرنٹس کو آن بورڈ کر کے، یوتھ کو آن بورڈ کر کے اس محکمے کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اکیلا محکمہ بہت سی قلیل وسائل کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم الیکٹ ہو کے سامنے آئیں گے تو ہم اس محکمے کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو آن بورڈ کر کے، پیرنٹس کو آن بورڈ کر کے، دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے اس کو آن بورڈ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو مستحکم کریں گے، ان کے شانہ بشانہ آگے چلیں گے، اور اس میں جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں وہ لا کر، تاکہ ہمارا ایک طرف لٹریسی ریٹ آگے بڑھے، دوسرے ہمارا ہاں میں نے خود دیکھا دوبیر بالا کے اندر ہمارے کئی اسکولز جو فلڈ سے 2010 میں ڈیمولش ہوئے، واش آؤٹ ہوئے، جو زلزلے میں افیکٹ ہوئے، وہ ابھی تک ان کی بلڈنگز موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان اسکولز کی ریکنسٹرکٹ کریں گے، اور جو پروسیس میں اس پروسیس کو اس میں تیزی لائیں گے۔ ہمارے پاس یہ یونین کونسلز میں پورا ایک یونین کونسل جو ہے نا وہ گرلز ایجوکیشن سے خالی ہے، لہٰذا
گرلز ایجوکیشن کے لیے ہماری جو بچیاں ہیں ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہم جن یونین کونسلز میں جن بڑی آبادیوں میں گرلز اسکول موجود نہیں ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایجوکیشن کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی طرح ہمارا ہیلتھ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ہیلتھ ایشوز ہمارے اس تحصیل کے اندر ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بہت بڑے ایشوز ہیں. تو ان ایشوز کو انشاءاللہ العزیز ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اور جو ہمارے جو دیگر لنکس ہیں سارے لنکس کو سارے تعلقات کو نیٹ ورک کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو برائے کار لا کر انشاءاللہ العزیز اس سیکٹر کے اندر بھی ریفارمز لائیں گے. تیسری اہم چیز جو ہے ہماری پولیس ہے. ہماری پولیس بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس سے 24 گھنٹے کا کام لیا جاتا ہے, 24 میں سے 20 اور 22 گھنٹے کا کام لیا جاتا ہے اور تنخواہ ان کو دی جاتی ہے 8 گھنٹے کی. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری پولیس با اخلاق ہو, ہماری پولیس با کردار ہو, ہماری پولیس جو ہے نا وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیں. تو یہ میرے خیال میں ہماری خام خیالی ہے. تو اس وجہ سے اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک تحصیل چیئرمین کا مینڈیٹ دیکھو اور اتنی بڑی بڑی باتیں. تو یہ باتیں میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ صوبائی اسمبلی کے اندر میرے دوست میرے کلاس فیلوز موجود ہیں. خود وزیر اعلیٰ میرا کلاس فیلو ہے. تو ہم بل ٹیبل کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے بل لائیں گے انشاءاللہ اسمبلی کے اندر. اور ان پولیس ہماری جو فورس ہے اس کے لیے ایک ریفارمز لائیں گے آگے تاکہ یہ ان کی جتنی ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے اتنی کمپنسیشن ان کو ملے, یا ان کی ڈیوٹی کو جو ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان سٹینڈرڈز کے مطابق ان سے ڈیوٹی لی جائے تاکہ یہ اپنے کام کو ایمانداری سے کر سکیں اور ہماری جو پولیس ہے وہ پبلک فرینڈلی پولیس بن جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انفراسٹرکچر بہت بڑا مسئلہ ہے. انفراسٹرکچر کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون والا معاملہ چل رہا ہے. تو میری یہ کاوش ہوگی, یہ کوشش ہوگی کہ اس سیکٹر کے اندر بھی جو ہے ریفارمز لائے جائیں اور ریفارمز کو منوان ان کو جو ہمارا منشور ہے اس منشور کے مطابق جو ہمارے پاس ریٹن موجود ہے ڈیٹیل میں, اس وقت ڈیٹیل میں بات نہیں کی جا سکتی ہے, تاکہ جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے ایکچولی انفراسٹرکچر سکیمز کا وہ ڈیولپمنٹ کاسٹ اس کا میجر چنک جو ہے یا اس کو ہم کہیں گے 90% 80% 80% 90% وہ ڈیولپمنٹ سکیم کے اوپر ہی لگے. اس کے اندر سے یہ کمیشنز اور یہ معاملات جو ہیں جتنے ہیں ابھی ہمارے کچھ سکیمز ایسی ہمارے اس میں آئی ہیں کہ جو سکیمز کا وجود ہے ہی نہیں. اور ہمارے اپر کوہستان میں بھی اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں, ہمارے ہاں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. تو اس میں انشاءاللہ شفافیت کو انٹروڈیوس کریں گے, اس میں جو پبلک رائٹس ہے ان کا خیال رکھا جائے گا اور سکیمز کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے کام کیا جائے گا تاکہ سکیمز جو ہے ایک سکیم جب بنتی ہے تو کم سے کم وہ 8-10 سال تک چل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا منشور کا یہ حصہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم مختلف حوالوں سے تعصبات میں بٹے ہوئے ہیں. تو جب ہم الیکٹ ہو کے جب فلور پہ آئیں گے تحصیل کے فلور پہ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے اس تحصیل کے اندر جو نفرتیں پائی جاتی ہیں ہم مختلف دوستوں احباب کو ہم کمیونٹی کو موبلائز کر کے ان نفرتوں کو ختم کریں گے اور ہمارے کمیونٹی کو آن بورڈ کر کے کمیونٹی ایلڈرز کو آن بورڈ کر کے اتفاق رائے سے ہم اپنے تحصیل کے ہیڈ کوارٹر کے معاملے کو بھی انشاءاللہ العزیز حل کریں گے عوام کے وسیع تر مفاد میں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان تعصبات کی وجہ سے آج ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا تعین نہیں ہو سکا ہے اور آئے روز ہمارے تعصبات میں جو ہے نا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم ان تعصبات کا خاتمہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. ہم ایک قوم ہیں, ہمارے مسائل ایک ہیں, ہمارے آپس میں رشتے ہیں. تو ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں, ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے, ہم نے محبتوں کو بانٹنا ہے اور محبتوں کو بانٹنے کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جیسا کہ میں نے ایک قرآن کی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی پڑھی اپنے بات کے شروع کرنے سے پہلے, تو اس میں اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے یوں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی,
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ تو میرے محترم سامعین، دیکھیں ہم سب مل کر تھوڑے تھوڑے سے ہم اگر کوشش کریں گے اپنے سماج کے لیے، اپنے نوجوان نسل کے لیے، تو ہمیں تھوڑی کوشش سے، ہماری جو تھوڑی تھوڑی کوششیں ملیں گی تو ہم سماج کے اوپر بہت سے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اگر اس طرح نفرتوں میں چلے جائیں گے تو ہماری نفرتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا اثرات ہمارے اگلی نسلوں پر مرتب ہوں گے۔ لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں کو بانٹیں۔ وما علینا الا البلاغ۔